السلام علیکم دوستو، دنیا حیران رہ گئی جب پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا اور صرف 24 گھنٹے کے اندر امریکہ نے ایران پر فضائی حملہ کر دیا۔ یہ سب کچھ کیا کسی سفارتی چال کا نتیجہ ہے یا کوئی بڑا عالمی کھیل شروع ہو چکا ہے؟ آئیے جانتے ہیں مکمل کہانی۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک حیران کن اعلان کیا گیا۔ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومتی ترجمان کے مطابق ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر میں کردار ادا کیا اور خطے میں کشیدگی کم کرنے میں کوشش کی، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ نامزدگی صرف سیاسی مفاد کی بنیاد پر کی گئی تھی؟ اب بات ہوتی ہے اس اعلان کے صرف 24 گھنٹے کے بعد کی۔ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر فضائی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بظاہر ایران کی، لیکن اس سے نہ صرف مشرق وسطیٰ کا ماحول بگڑ گیا بلکہ پاکستان کی سفارتی پوزیشن بھی الجھ گئی اور پاکستان پر کئی سوال اٹھ پڑے۔ ایک طرف وہ ٹرمپ کو امن کا ہیرو کہہ رہا ہے اور دوسری طرف وہ اسی ہیرو کے حکم پر ہونے والے حملے کی مذمت کر رہا ہے۔ پاکستان، چین اور روس نے اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس طلب کیا اور امریکہ کے اس اقدام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ یہ حملہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اسی دوران بھارت میں اس نامزدگی پر بھی شدید رد عمل آیا۔ اسد الدین اویسی نے سوال اٹھایا، کیا ایسے شخص کو امن کا انعام دیا جا سکتا ہے جو جنگیں شروع کرے گا؟ محبوبہ مفتی نے بھی کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں طنز کیا کہ ٹرمپ کا امن سے کیا ہی تعلق ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال کئی حوالوں سے خطرناک ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑتی ہے تو پاکستان کی ریمیٹنسز متاثر ہوں گی، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور معیشت مزید دباؤ میں آ جائے گی۔ سفارتی طور پر پاکستان کو امریکہ، چین اور ایران کے درمیان نہایت محتاط توازن رکھنا پڑے گا۔ یہی وہ تنگ رسی ہے جس پر پاکستان اس وقت چل رہا ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر کے خود کو مشکل میں ڈال دیا ہے یا یہ صرف ایک سفارتی چال تھی؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔